اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہنر عطا کیا ہے جو سب کے اندر نہیں پایا جاتا، وہ کسی کسی کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ دریا کے اندر سے موتی نکالنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، سب کے آواز میں وہ جادو نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جوڑ کر رکھے، سب کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ بات تو صرف حضرت مولانا محمد سید توحید عالم کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں حضرت کا استقبال ان چار مصروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ الگ بات کہ کچھ لوگ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھیں گا شعر، دیکھیں گا آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ الگ بات کہ کچھ لوگ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، مگر جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اشراف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اشراف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ کچھ لوگ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ مائک پر حضرت مولانا محمد سید توحید عالم۔ الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وحبيبنا المرتضى محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. تمام معزز اور قابل قدر ہمارے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں اور تمام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہمارے پاس ایک طاقت ایسی ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں، لیکن افسوس اس کا ہے کہ مسلمان اپنی اس طاقت کو سمجھتے نہیں. حالانکہ دنیا کو اب یہ چیز دکھنے لگی، اور وہ دنیا جو دنیا پڑھی لکھی سمجھدار ہے، انٹلیکچوئلز ہیں، تھنکرز ہیں، سمجھنے والے، عقل و دانش والے، وہ اب اس حقیقت کو سمجھنے لگے ہیں، اور اس کے آثار پوری دنیا میں بہت ہی کھلی ہوئی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ملک ہمارا، اور خصوصاً اس ملک کی امت مسلمہ، جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، ابھی اس ملک میں اس امت کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے، وہ طاقت جس سے ہم دنیا کی تمام قوموں کو زیر کر سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، اور پورے ملک کے رخ کو موڑ سکتے ہیں. وہ طاقت ہمارے پاس بہت ہی مضبوط، بہت ہی پرفیکٹ، بہت ہی اسٹرانگ نظریے اور ویو اور تھاٹس کی طاقت ہے. دنیا میں یہ چیز اہل علم، اہل دانش، سمجھدار
یہ اچھی طریقے سے مانتے ہیں کہ اس دنیا میں جیت اس کی ہوتی ہے جس کا نظریہ، جس کے تھاٹس، جس کے آئیڈیاز، جس کے خیالات دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک مادی مثال پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ رشا کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ رشا پر کمیونسٹ کی حکومت تھی۔ اس سے پہلے کمیونسٹوں کا ایک دور گزرا ہے جس میں رشا میں بڑا ظلم کیا گیا۔ جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، لیکن پورے ملک کے اندر کمیونسٹوں نے کیسے غلبہ پایا اس کی ایک تاریخ ہے۔ اس سے پہلے اس ملک میں جس کی حکومت تھی اس بادشاہ کا نام تھا زار، شہنشاہ زار کہتے تھے۔ اس کے پاس اتنی بڑی حکومت، طاقت، فوج اور ملٹری تھی کہ برٹش امپائر کے پاس اس سے کم درجے کی فوج تھی طاقت کے اعتبار سے، اور ان دونوں ملکوں کی آپس میں لڑائی اور ٹکراؤ ہوا کرتا تھا۔ برٹش امپائر ایک طرف اور رشین حکومت ایک طرف۔ لیکن جس وقت رشا میں کمیونسٹوں نے اپنے نظریے کو نافذ کرنا شروع کیا اور اپنے ان خیالات کو، ان نظریات کو، سوچ کو وہاں کے باشندوں میں انہوں نے منتقل کرنا شروع کیا، حکومت نے پورا زور لگا دیا، پوری ملٹری اور فورس استعمال کی گئی کہ کسی طرح یہاں کے لوگوں کے ذہن اور دماغ کو اس نظریے کو قبول کرنے کے لیے روک دیا جائے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ پوری رشا کی حکومت، وہاں کی پوری ملٹری، وہاں کی پوری فورس ان لوگوں کے نظریے کو روک نہ سکی، حالانکہ ان کے پاس صرف نظریے کی طاقت تھی، نہ ان کی فوج تھی، نہ ان کے پاس ملٹری تھی، نہ ان کے پاس اپنی حکومت تھی، نہ کوئی اقتدار تھا۔ لیکن جس انداز میں انہوں نے زمینی سطح پر لوگوں کا ذہن بنانا شروع کیا، آخرکار حکومت کو ہارنا پڑا اور دھیرے دھیرے پورا ملک کمیونسٹوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ نظریے کی طاقت ہے۔ ہمارے پاس اب تو وہ بھی ٹوٹ گیا، کمیونسٹوں کا نظریہ بھی ٹوٹ گیا، خاک میں مل گیا۔ اب وہ رشا کمیونسٹوں سے آزاد ہو گئے 20-30 سال سے زائد ہی ہو گئے، وہ بھی طاقت ختم ہو گئی۔ جب ایک دنیاوی نظریہ ایک اس حکومت کو شکست دے سکتی ہے جس کے پاس پاور، حکومت، اقتدار اور دنیا کی سب سے بڑی ملٹری جس کے پاس ہو، تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پاس جس نظریے کی طاقت ہے، جس فکر کی طاقت ہے، جن بہت ہی کلیئر اور اسٹرانگ آئیڈیاز کی ہمارے پاس جو طاقت اور پاور ہے، وہ اس اشتراکی نظریے سے، کمیونسٹوں کے نظریے سے بہت آگے کی چیز ہے۔ ان کے پاس صرف اس دنیا کے ایک رخ کو بنانے کی بات تھی، اس کی وجہ سے پورا ملک ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اس دنیا کے نظام کو بھی کیسے بہترین چلانا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا نظریہ ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں، جسے ہم بہت آسان لفظوں میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک تھاٹس ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک سسٹم ہے جو اس دنیا کو بہت ہی پیسفل، بہت ہی پرامن، بہت ہی سکون کے ساتھ گزارنے کے لیے ایک لائن آف ایکشن دیتا ہے، وہ ایک روڈ میپ دیتا ہے، راہ عمل بتاتا ہے، کیا کرنا ہے وہ بتاتا ہے۔ اور اب دنیا اس کو ماننے لگی ہے کہ دنیا میں بھی اگر ہمیں اپنی تجارت کو، بزنس کو، بینکنگ کو صحیح کرنا ہے تو جو اسلام نے تھیوری پیش کی ہے اسی کو قبول کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ابھی چند دنوں پہلے پوری رشن حکومت نے باقاعدہ پورے رشا میں اس نے یہ بل پاس کر دیا ہے کہ اب پورے رشا میں اسلامک بینکنگ سسٹم قائم کیا جائے، کیونکہ دنیا میں جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے بھیانک نتائج دنیا کے سامنے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ملک
1,75,000 یا کچھ کم و بیش کروڑوں کا قرض ہے ملک کے اوپر. تو بہرحال ہمارے پاس جس نظریے کی، جس تھاٹس کی، جس فکر کی طاقت ہے، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، اسلامی نظریہ کہتے ہیں، وہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور کیونکہ آج یہ نظریہ، یہ خیال، یہ عقیدہ خود ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں کلیئر نہیں ہے، اس کے بدترین نتائج اس وقت ہم اپنی قوم کے نئی نسل پر دیکھ رہے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، واٹس ایپ پر خبریں آتی رہتی ہیں کہ صرف ادھر 4 سال میں یا 5 سال میں ہماری مائیں اور بہنیں، مسلم ہماری بچیاں تقریباً 10 سے 12 لاکھ کی تعداد میں کفر اور شرک کی جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی. کیوں گئی؟ سب سے بڑی کوتاہی ان پیرنٹس کی تھی، ان والدین کی تھی، ان گارجینز کی تھی، اللہ نے جن کو بچوں کی شکل میں دولت دی تھی. اور سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی اپنے بچے کی باڈی اور جسم، اس کی صحت سے زیادہ اس کی اس روح کی فکر کرنا ہے جو روح پہلے بھی تھی اور بعد میں رہے گی. یہ جسم ہمارا ایک خول ہے، یہ جسم، یہ باڈی ہماری ایک لفافہ ہے، ایک غلاف ہے، ایک کپڑا ہے. یہ پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہوگا. لیکن والدین اس جسم کے لیے، بچوں کے لیے نہ جانے کتنی فکر کرتے ہیں، لیکن اس کی روح کے لیے، اس کی آتما کے لیے، اس کی اندر کے ضمیر کے لیے، اس کی اندر کی اس نایاب دولت کے لیے، جس کی طرف آج دنیا کے پڑھے لکھے لوگ پلٹ کر اور کھینچ کر آ رہے ہیں. اور جب وہ پلٹ کر آتے ہیں اسلام کی طرف، وہ جس جہنم سے نکل کر آتے ہیں، جن گندے خیالات اور بھٹکے ہوئے نظریات کی جہنم سے، آگ سے نکل کر آتے ہیں، اور جب اسلام کا نظریہ، اسلام کا عقیدہ، اسلام کی سوچ، اسلام کے بہترین قسم کے کانسیپٹ کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی گزارنے کا انداز کیا ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی اسی وقت چند سالوں پہلے شاید انگلینڈ کا ایک بہت بڑا پادری اور اس کا ایک بیٹا، جس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اور جب اس کو اسلام سمجھ میں آیا، اسلام تو ہر انسان کی روح کی آواز ہے، وہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں، بہت سے پردے غیروں نے ڈالے ہیں، بہت سے پردے ہم نے اور آپ نے ڈالے. اگر اس ملک میں زیادہ پہلے نہیں، آزادی کے بعد سے لے کر بھی مسلمانوں کو کچھ ہوش ہوتا اور اچھے انداز میں اس ملک کی اس زبان میں، جس زبان کو برادران وطن سمجھتے ہیں، خدا کی قسم اگر صحیح طریقے سے اسلام کا انٹروڈکشن کروایا جاتا، اسلام کا تعارف کروایا جاتا، تو آج جو نفرت کی فضا ہے، خدا کی قسم کبھی نہ ہوتی. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں اسلام کا تعارف نہیں کرایا. جلسے کراتے ہیں، جلسے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا احسان. جلسے سارے ہمارے صحیح ڈائریکشن سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، بے مقصد. مقرر بھی جو آتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کوئی ایران کی، کوئی توران کی، کوئی ادھر کے قصے، ادھر کی کہانیاں، کیونکہ لوگوں کو ہنسانا ہے، بعض کو جو ہے کھلانا ہے. اور اس سے زیادہ اور ایک مجلس لگا دی جاتی ہے مشاعرے کی، اس میں شعراء حضرات ماشاءاللہ اپنی جو ہے وہ ایسا کمال، ایسے خوبی دکھاتے ہیں کہ مست رہتا ہے مجمع کو. یہ نہیں پتا کرنا کیا ہے، بس مست رکھو ان کو. یہی لکھا ہے علامہ اقبال نے کہ جب ابلیس کی مجلس شورا تھی تو اس نے یہی رائے دی کہ اس امت کو اصل مقصد سے گھما کر اس کو انہی چیزوں میں مست رکھو جس سے یہ اپنے اصل مشن سے غافل رہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان کا سروے ہے کہ ایک اسٹیٹ کا، ابھی بہار کا جو سروے کیا گیا، سالانہ جلسوں میں خرچ ہونے والی آمدنی اتنی زیادہ تھی کہ اگر صرف اس آمدنی کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو آج جو ہمارا رونا ہے
کہ ہمارے پاس اپنے اسکولز نہیں ہیں، اپنے کالجز نہیں ہیں، اپنی یونیورسٹیز نہیں ہیں، اپنے ہاسپٹل نہیں ہیں، اپنے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، آج یہ رونا ختم ہو جاتا۔ صرف اگر ہندوستان کی شادیوں کی فضول خرچی بچا لی جائے تو یہ باقاعدہ اعداد و شمار کے حساب سے بہت کم کر کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہر سال اگر صرف شادیوں کی فضول خرچی بچا لی جائے تو 26 بڑی بڑی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز ہر سال ہندوستان میں قائم ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا سمجھانا کوئی آسان بہت مشکل کام ہے، اسی وجہ سے الہی کوڑا ہماری طرف متوجہ ہے، یہ انذار ہے، یہ تنبیہ ہے خدا کی طرف سے کہ ہوش میں آؤ ورنہ ہمارا دوسرا فیصلہ نافذ ہوگا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، یہاں اللہ براہ راست ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی روش صحیح نہ کی تو ہم تمہیں صاف کر کے دوسروں کو ہدایت دیں گے، ان سے اپنا کام لیں گے جو تم جیسے نکمے اور ناکارہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے خدا کے لیے ہم اپنے رخ کو صحیح کریں۔ ان بچوں کو جو بچے ہمارے غلط ڈائریکشن پر ہیں ان کے بہت سے راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جس کا بیڑا الحمدللہ یہاں کے ذمہ داروں نے اٹھایا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان مکتب میں ان کلاسز میں آتے ہیں، اگر ہمارے بچے کسی بھی اسکول میں ہیں، یہ فوری گویا کہ ایمرجنسی ہے، اگر کسی اسکول میں ہیں، اصلاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اپنے اسکول ہوتے، بہترین معیار کے ہوتے، غیر بھی ہمارے یہاں پڑھنے پر مجبور ہوتے، لیکن ہم نے اس رخ پر کام نہیں کیا ہے۔ اب دھیرے دھیرے قدم بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن جب تک ہمارے پاس اس کا انتظام نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے ضرور ڈالیں جہاں انہیں اسلامی کلاسز دی جائیں، جہاں انہیں اسلام کے بنیادی کانسیپٹ ان کے بالکل کلیئر کر دیے جائیں۔ اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان یکتائی، اس کا جاہ و جلال، اس کا عز و کمال، اس کا جلال و جمال، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا اقتدار، ہواؤں کی لہروں پر اس کی حکومت، اس انداز میں بچے کے قلب و جگر پر بٹھایا جائے کہ اگر وقت کا کوئی فتنہ، وقت کا کوئی دشمن ہمارے بچے کا ایمان چھیننے کی کوشش کرے، ہمارا بچہ خوشی کے ساتھ 100 بار، 1 بار نہیں 100 بار اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اس کے لیے یہ کلاسز چلائے جاتے ہیں، اور میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا شاکر صاحب کو بھی، ان کے اور ٹیچرز کو جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن میری ایک گزارش تمام یہاں بیٹھے ہوئے حضرات سے ہے کہ اگر کسی کا بچہ کسی اسکول میں ہے، کسی کالج میں ہے، تو آپ اپنے لیے فرض سمجھیے کہ کم سے کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ضرور اسلام کی تعلیم بنیادی ضرور حاصل کریں۔ ایک کام تو یہ بنیادی کر دے گا۔ دوسرا کام جو آپ کے بھی اور جو ہماری مائیں بیٹھی ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، جن کا بھی کسی سے کوئی بھی رشتہ ہے، کسی بچے کی ماں ہوگی، کسی بچے کی ہو سکتا بہن ہو، کسی کی خالہ ہو، کسی کی پھوپھی ہو، کسی کا کوئی اور رشتہ ہو، ایک کام ہم سب کو اپنے طور پر کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے نہیں کیا، اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہمارے یہ بچے غلط رخ پر گئے، تو کل قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے ہماری ذاتی نیکی، ہم ہر سال چاہے حج کرتے ہوں، ہر سال چاہے بڑے بڑے نیک کام کرتے ہوں، لیکن بچوں کے بارے میں اگر یہ غفلت ہوئی تو خدا کے یہاں سب سے بڑی پکڑ ہماری ہوگی۔ اور قرآن نے اس منظر کو بالکل صاف کر کے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے بچے اپنے والد، اپنی والدہ کا دامن پکڑے ہوئے رب کائنات کے دربار میں لے جائیں گے، اور فریاد کیا کریں گے وہ سنیے۔ اگر دل ہے پتھر کی سل نہیں ہے تو نیندیں حرام ہو جانا چاہیے، کہیں کل قیامت کے دن یہ نوبت ہمارے ساتھ نہ آ جائے۔ وہ بچے فریاد کریں گے رب کے سامنے، ربنا اتعنا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ اے ہمارے
پروردگار یہ ہمارے گارجینز ہیں، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے ذمہ دار تھے، یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں دین کی صحیح تعلیم و تربیت نہ دی، جس کی وجہ سے ہم حق سے ہٹ گئے تھے۔ اے ہمارے مالک، آج ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں جتنی سزا آپ مجھے دیں اس سے دوگنی سزا آپ ہمارے ان والدین کو دیجیے، اور جتنی لعنت اپنی ہو سکتی ہے ان پر برسائیے۔ وہ بچہ جس بچے کی ایک آہ پر ماں بلک جایا کرتی تھی، تڑپ جایا کرتی تھی، باپ اس کے رونے کی وجہ سے گود میں لے کر کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، جب تک اس کا رونا بند نہ ہو باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ آج کتنا بھیانک منظر ہے کہ وہی بیٹا باپ کا دامن پکڑے ہوئے رب سے کہہ رہا ہے کہ انہیں جہنم کے حوالے کریے۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، میں ایک کام صرف آپ کو اور بتاتا ہوں، اگر یہ دو کام آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ الہی ضمانت ہے کہ کوئی وقت کا فتنہ ہمارے بچوں کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ آدھا گھنٹہ آپ اپنے بچوں کو دیں، ان کو لے کر بیٹھے۔ کرنا کیا ہے، اس میں آپ اپنے انداز میں، جس انداز میں بچہ آپ کی بات سمجھ سکے، اس کے سامنے قرآن کی آیتیں، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، بہت اچھی کتابیں ہیں، منتخب احادیث ہیں، فضائل اعمال ہیں، حیات الصحابہ ہیں، سیرت النبی کی بہت اچھی کتابیں آپ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں لے آئیں، اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اردو میں، انگلش میں، الحمدللہ ہر زبان میں ہیں۔ اور آپ بچے کے سامنے روزانہ آدھے گھنٹے تک اللہ کی بڑائی، اللہ کون ہے، کیسے ہمیں کھلاتا ہے، کیسے رزق پہنچاتا ہے، کیسے پودے اگاتا ہے، پودوں میں کیسے پتیاں لگاتا ہے، اور اس کے بعد کیسے پھول کھلاتا ہے، کیسے خوشبو پیدا کرتا ہے، کیسے اس میں لذت پیدا کرتا ہے، اس انداز میں کہ بچے کے شعوری طور پر، قلبی اور دماغی طور پر دھیرے دھیرے اللہ کی عظمت ایسی بیٹھ جائے کہ وہ سمجھ جائے کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کچھ لا کر دیں تو یہ نہ کہیں بیٹے میں لے کر آیا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ بیٹے اللہ نے دیا ہے، اسی نے مجھے بھی دیا ہے، تب ہم تمہارے پاس یہ لے کر آئے ہیں۔ اب اس کو کھانے کی سنتیں، کھانے کی دعائیں، اس انداز میں آپ اگر روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بچے کو دے دیں گے تو انشاءاللہ زیادہ نہیں، 40، 50، 60 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے دل اور دماغ پر اتنا خوبصورت اثر پڑے گا کہ آپ سے وہ ایسے اچھے سوال کریں گے کہ آپ کو اندر سے خوشی ہوگی کہ اللہ کا احسان کہ میرے بندے نے اتنا، میرے بچے نے اتنا خوبصورت سوال کیا۔ بچوں کا دل بہت صاف ہوتا ہے، آپ جو پیوست کریں گے وہ پیوست ہو جائے گا۔ اگر آپ نے موبائل ان کے حوالے کر رکھا ہے، گندے ویڈیوز، ناٹک اور نہ جانے کون کون سے سیریل دے رہے ہیں، تو گویا کہ ان کے قلب و جگر میں زہر کا انجیکشن دیا جا رہا ہے۔ گندے بچوں کے ساتھ ہے تو وہ انجیکشن وہ جا رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، آدھا گھنٹہ خدا کے لیے اپنے بچوں کے لیے نکالیے، اور اگر اس انداز میں آپ نے محنت کر لی تو پھر انشاءاللہ بچوں کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں۔ اور جہاں دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا وہاں ہزاروں فتنے ہیں، ہزاروں ایسے بھیانک قسم کے فتنے ہیں کہ مستقبل میں یہ بچے کس گود میں جائیں گے، کیا ان کا انجام ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر ذرا سی محنت کر لی تو انشاءاللہ بالکل آپ مطمئن ہو کر دنیا سے جائیے، اطمینان کے ساتھ دنیا سے جائیے کہ ہمارے بچے وقت کے طوفانوں کا، وقت کی آندھیوں کا، کفر، شرک اور الحاد کی ان تیز و تند طوفانوں کا ایسا مقابلہ کریں گے کہ اسی فضا میں یہ حق کا اعلان کریں گے، حق کا اظہار کریں گے، اللہ کا تعارف کروائیں گے، توحید کو پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ بس میں یہ مثال بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آج اللہ نے پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس سرزمین فلسطین کے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی ماؤں نے ادھر تقریباً 22 سال سے، یہ ان کا نظام بنا ہوا ہے، 22 سال سے
فلسطین کی ہر ماں فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھتے ہیں. وہ بتاتے ہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, رب کون ہے, شہادت کیا ہوتی ہے, جنت کا مقام کیا ہے, جنت کی نعمتیں کیا ہیں, دوزخ کیا ہے, اس کا عذاب کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے سامنے سب سے بڑا حق کا اظہار اور اعلان کرنے والے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, جن بچوں کے ایک ایک لفظ نے پوری دنیا کو جھنجھوڑا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک پوری فیملی شہید کر دی گئی اور چھوٹا سا ایک بچہ بچا ہے. میرے خیال سے وہ 2.5 یا 3 سال کا بچہ ہوگا اور اس کا چچا اسے گود میں لیے ہوئے. وہ سوال کرتا ہے این ابو, تمہارے ابو کہاں گئے؟ فوراً اس نے مسکراتے ہوئے کہا مات واستشہد, میرے ابو کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گئے. پھر پلٹ کر اس نے فوراً دوسرا سوال کیا این هو الان, اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس بچے نے فوراً کہا مسکراتے اور ہنستے ہوئے اس نے کہا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ. 3 سال کا چھوٹا سا بچہ کس طرح ماں نے اس کو اللہ اور رسول کی محبت, عشق خدا اور اس عشق رسول کا چراغ کیسے ماں نے روشن کیا ہوگا کہ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ پوری دنیا کے سامنے حق کا اظہار کر رہا ہے. ان بچوں کے حق کے اعلان کی وجہ سے صرف 80 دن میں فرانس کے اندر 17,000 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. دنیا سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر یہ کون سی چیز ہے جو جان سے بھی زیادہ پیاری اور عزیز ہوتی ہے. جب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ایک طرف جان جانے والی ہے, اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, وہ کلمے کی شہادت ادا کرنے میں لگا ہوا ہے, وہ زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے, کہیں تو باپ تلقین کر رہا ہے, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے میرے بیٹے کی جان جانے والی ہے, وہ زور سے کہتا ہے بیٹے زور سے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور وہ بیٹا کراہتے ہوئے چیختے ہوئے, اسے یقین ہے کہ بس میری روح پرواز ہونے والی ہے, وہ بھی اپنی اس درد بھری آواز میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سلام ہو ان بچوں پر, سلام ہو ان جیالوں پر, اور بے شمار رحمتیں ہوں ان ماؤں پر جن ماؤں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا اور انہوں نے اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کی کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو وہ شکست دینے کے قریب پہنچا چکے ہیں. میڈیا چاہے جتنا چھپائے, لیکن ہمارے پاس جس نظریے کی طاقت ہے آج اس کی طاقت پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. میرے عزیز بھائیوں, ہم جس مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمارے بچوں کو بھی اسی ایمان کی ضرورت ہے, اسی اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی سنت سے, آپ کی سیرت سے, آپ کے اخلاق سے ان کے دلوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ وہ پیغام ہے جس وقت آج کے اجلاس میں آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پیغام کو لے کر جائیں گے اور آج ہی سے ان دونوں چیزوں پر کام شروع کر دیں گے. ایک تو اپنے بچوں کا اسلامک کلاس ضرور اٹینڈ کروائیے. جو بچے مستقل یہاں آ رہے ہیں ان کی الگ بات ہے, وہ تو ماشاءاللہ پڑھ ہی رہے ہیں. جو بچے ابھی تک نہیں آ سکے ہیں وہ کم سے کم 1 گھنٹے کا کلاس ضرور اٹینڈ کریں. اس کے لیے آپ مولانا سے رابطہ کریں گے, انشاءاللہ وہ اس کا پورا انتظام کریں گے. دوسری چیز, روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیے, قرآن کی آیتیں, حدیثیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کے اخلاق کو بتائیے تاکہ یہ بچے ہمارے تمام فتنوں سے, مستقبل کے آنے والے خطرات سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.